بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ایک عالی محنت کے لیے ایک اونچی نسبت کے ساتھ اللہ نے قبول کیا۔ اس لیے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے راستے میں ہم جائیں تو سب سے پہلے وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ، وسعت ذہنی کے ساتھ جائیں۔ جس کا ظرف جتنا وسیع ہوگا وہ اتنا ہی مستفیض ہوگا، جس کا ظرف جتنا مختصر ہوگا اور وہ اتنا ہی مختصر فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے خاص طور پر ہم اس بات کا خیال رکھیں، نظریاتی اعتبار سے بھی ہمارے اندر وسعت ہو، فکری اعتبار سے بھی ہمارے اندر وسعت ہو، ظرف کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر وسعت ہو، دل کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر وسعت ہو، جذبات کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر وسعت ہو، اور پھر سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر وسعت ہو۔ اور اسی وسعت کے ساتھ ہم یہ اسفار کریں گے، دیگر تمام اسفار ایک طرف اور یہ سفر ایک طرف۔ اس لیے جو شرائط بیرون کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ہندوستان کے 3 اسٹیٹس میں وہی شرائط بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کیرلا میں جب آپ جائیں گے انہی تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا جو بیرون میں لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جموں کشمیر میں جو بھی اسفار ہوتے ہیں وہاں بھی وہی شرائط بیان کیے جاتے ہیں جو شرائط بیرون کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ علاقہ جو علاقے بالکل نازک ہیں اور جہاں کام بالکل جدید ہے، نیا کام، وہاں بھی انہی شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا جو بیرون میں ہم لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے عام وقت گزاری کی نیت سے ہم نہ جائیں، بلکہ وہاں جس ملک میں، جس علاقے میں، جس خطے میں ہم جاتے ہیں وہاں کے مزاج کے مطابق ہمارا مزاج بنا لینا چاہیے، وہاں کے کھانے کے مطابق ہماری طبیعت بنا لینی چاہیے، وہاں کے موسم کے مطابق ہم ڈھل جانا چاہیے۔ وہاں جانے کے بعد ہمارے بنگلوری نزاکتیں نہیں چلیں گی، اور جو ان نزاکتوں کے ساتھ ممالک میں جا کر کام کرتا ہے، اسٹیٹس میں جا کر کام کرتا ہے، علاقوں میں جا کر کام کرتا ہے، اس کی خدمت اور اس کا کام محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کے رنگ میں رنگ جانا، ان کے ڈھنگ میں ہمارا ڈھنگ ہو جانا، تو تب جا کر ہم لوگ کام کریں گے۔ ورنہ ہر چیز میں ہمارے نزاکتوں کو مد نظر رکھنے سے وہاں جانے کے بعد ارے بھئی یہ ہمارے یہاں نہیں چلتا، ہمارے یہاں یہ پسند بھی نہیں کرتے، ہمارے یہاں اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں دل شکنی کے سبب بنتے ہیں اور آدمی کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کی چیزیں چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، خذ ما صفا ودع ما کدر، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط۔ وہاں کے نہ کھانے پینے کی چیزوں پر عیب لگانا ہے، وہاں کے نہ موسم اور نہ وہاں کے رسومات اور وہاں کے طور و طریقے پر کوئی انگلی اٹھانی ہے، کوئی نقطہ چینی کرنا ہے۔ تو اس کا خاص طور پر ان علاقوں کے اسفار میں لحاظ رکھا جائے۔ وہاں جانے کے بعد ہمارا سوچ اور ہماری فکریں ذرا وسعت کے ساتھ یہاں کے تذکرے، یہاں کے تبصرے چھوڑ کر
وہاں کی تعریفوں کے ساتھ کام کریں گے تب جا کر علاقوں میں کام کھلیں گے. وہاں کی تعریف کیجیے. ماشاءاللہ آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں وہ کام بہت ہی زیادہ مجاہدے والا کام ہے. آپ حضرات بہت خوش نصیب لوگ ہیں. اس ماحول میں چاہے وہ بندہ آدھا گھنٹہ کیوں نہ دیں, اس آدھے گھنٹے پر بھی ہم لوگ اسے تعریف کریں. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ملاقات کے لیے آ رہا ہے, اس ملاقات کی بھی ہم قدر کریں. اس لیے قدردان جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی بھی قدر پیدا ہو جاتی ہے, ان کی بھی قدردانی ہوتی ہے. ناقدرے جہاں جاتے ہیں وہ چاہے کتنی اچھی جگہ کیوں نہ جائیں, وہاں وہ ناقدرے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ, اس کو یاد رکھیں. آپ عزت دیں گے وہ بھی آپ کی عزت دیں گے, آپ عزت نہیں دیں گے تو وہ بھی آپ کی عزت. جیسے کہ میوات میں اسفار جس وقت ہم لوگ کیے, حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے لگے, ارے بھئی یہاں کے لوگوں کی تعریف کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی آپ کو دیکھنے سے ہمیں قدیم ہمارے اکابر یاد آتے ہیں, بزرگان دین یاد ہے. ایسا بولتے تشکیل کرنا 10 منٹ کا کام 2 منٹ میں ہو جائے گا. کیوں بھئی آپ ان کو سراہ رہے ہیں, آپ ان کی پگڑی کو کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو ماشاءاللہ علامات انبیاء میں سے ہے, ان کی داڑھی کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی لاٹھی کی تعریف کر رہے ہیں. آپ اگر ان کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات کہیں گے پھر آپ سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس لیے خاص طور پر اللہ کے راستے میں جس وقت جائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے اندر وسعت پیدا کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے تنگ دل انسان وہ تنگ نظر والا ہو جاتا ہے, اور تنگ نظریہ رکھنے والا انسان کے حدود بھی تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے اکابر ہمارے اسلاف عالم میں جو چل رہے ہیں وہ عالمی دل رکھتے ہیں, وہ عالمی خیال رکھتے ہیں, وہ عالمی سوچ رکھتے ہیں, وہ عالمی فکر رکھتے ہیں. اسی اعتبار سے جس وقت کشمیر کی سب سے پہلی جماعت آئی بغیر برقعے کے آئی, مستورات کی جماعت, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا. 89 کی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت پورے چلے کی جماعت, ہماری بھی مدراس سے, اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت جی کے زمانے میں بچوں کے ساتھ چلے کی جماعت میں وقت لگتا تھا, بچوں کے ساتھ. تو میرے نانا تھے اپنے ہماری نانی کے ساتھ, اور ہمارے والد اور والدہ اور ہم 3 بچے, سب کے سب چلے میں. تو اس وقت جو جماعت آئی بغیر برقعے کے آئی. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کر لوگوں نے کہا حضرت بغیر برقعے کی جماعت آئی. بولے بھائی جماعت تو آ گئی, جی آ گئی, تو اکرام کرو ان کا. ان کو 3 دن ماحول میں رکھا گیا. پھر خواتین کا خود مطالبہ آیا اپنے اپنے محرموں کے نام کہ آپ ہمیں برقع دلوا دیں, برقع سلوا دیں. تو پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیلر کو بلوا کر حضرت جی کے اہلیہ محترمہ کی نگرانی میں باقاعدہ وہ اندر آئیں بغیر برقعے کے, باہر گئیں برقعے کے ساتھ. تو ہمارا استقبال اس طرح ہونا چاہیے. ہم لوگ وہاں جا کر کیا تمہاری عورتیں ایسے ہی, ہمارے یہاں عورتیں بہت عرابیہ بصریہ کی طرح رہتی ہیں, اور یہاں دیکھیں تو تمہاری عورتیں آزاد پھر رہی ہیں. اس طرح کے تبصرے بھول کر بھی نہیں کرنا, بھول کر بھی نہیں کرنا. یہ دعوت کے لیے یہ یوں سمجھیے کہ یہ بہت سد باب ہے. آپ نے ان کے دروازے جو دل کے اندر انہوں نے استقبال کا کھولا تھا, آپ نے ان الفاظ کے ذریعے سے پھر بند کر دیا. دوبارہ وہ ملے گا نہیں آپ سے. تو آپ ان کی جو بھی قربانیاں ہیں, جو بھی ان کی یعنی عادتیں ہیں, ان عادتوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے وہاں جن علاقوں میں ہم جاتے ہیں اپنی تربیت کو مد نظر رکھیں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ اپنی تربیت کو مد نظر رکھتا ہے قدم قدم پر اللہ اس کی تربیت کرتے ہیں. اصل تربیت میں کس حالت میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میری حالت دن بدن کیسی ہو رہی ہے, کیسی بن رہی ہے. جس طرح پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے کے بعد روزانہ جائزہ لیتے ہیں, ارے بھئی اب اس وقت ہارٹ بیٹنگ کا کیا حال ہے, شوگر کا کیا حال ہے, بی پی کا کیا حال ہے, دیگر تمام چیزوں کے بارے میں جائزہ لیتے رہتے نہیں, باقاعدہ 10-10 منٹ آدھا گھنٹے میں آ کر رپورٹ لکھتے رہتے ہیں. اور اس وقت جس وقت دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہتر کی طرف صحت مائل ہے تو کیا کرتے ہیں ڈسچارج سمری ان کی بنانا شروع کر دیتے ہیں, اب ان کو ڈسچارج کرو, طبیعت اچھی ہو گئی. وہ کب ڈسچارج ہوتے ہیں صحت مند ہونے کے بعد. اگر طبیعت ایسی کی ویسی ہی ہے
کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہاسپٹل، دوسرے ہاسپٹل لے جاؤ، ان کی یہاں تربیت نہیں ہو رہی ہے، صحت نہیں بن رہی ہے، اب دوسرے ہاسپٹل لے جاؤ، شفٹ کر دیتے ہیں، پھر ایمبولینس کے ذریعے سے یہاں سے وہاں لے جاؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھئی یہ ہماری آخری منزل ہے، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر سے بڑھ کر تربیت دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ اللہ کا گھر بہترین تربیت گاہ ہے، تربیت کی جگہ ہے۔ کیوں؟ سراپا رحمتوں کا ماحول۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے ذرے ذرے پر تیرے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور یہاں آنے کے بعد ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ میری نظروں میں رحمت کتنی وسیع ہے، میری زبان میں رحمت کتنی وسیع ہے، میرے کانوں میں رحمت کتنی وسیع ہے، میرے ذہنوں میں رحمت کتنی وسیع ہے۔ روزانہ جائزہ لینا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے صبر سیکھ لیا اس نے کام سیکھ لیا، جس نے صبر نہیں سیکھا اس نے کام نہیں سیکھا۔ حضرت سے پوچھا گیا ہمارے یہاں پرانا آدمی کون ہے؟ کہا ہمارے یہاں پرانا آدمی وہ ہے جو صابر ہو، شاکر ہو، اور ہمارے یہاں نیا وہ ہے جو بڑبڑاتا ہو، چاہے وقت کے اعتبار سے پرانا ہے، عمر کے اعتبار سے پرانا ہے، لیکن اس کے اپنے آپ پر قابو نہیں ہے، اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، اپنی ذات پر قابو نہیں ہے، اپنی نظر پر قابو نہیں ہے، اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے۔ پھر کیا خاکہ پرانا ہے؟ عربی پرانا اوصاف کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ عمر کے اعتبار سے۔ کتنے ایسے چھوٹے ہیں جو بڑوں سے، بڑی عمر والوں سے آگے بڑھ گئے، تو کتنے ایسے بڑے ہیں جو چھوٹی عمر والوں سے چھوٹے ہو گئے؟ وجہ صفات کی وجہ سے۔ تو یہ صفات والا کام، 6 نمبر کو 6 صفات کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ صفات ہمارے اندر، ہمارے سامنے کئی مرتبہ ہم لوگ اپنے آپ کو قابو کرتے ہیں، تو وہ قابو سے تربیت ہوتی ہے۔ ہماری قربانی کیا ہے؟ ہماری کوئی قربانی نہیں، حقیقت میں کوئی قربانی نہیں۔ اس وقت زمانہ استقبال کا ہے، استقبال کا زمانہ، جہاں بھی جا رہے ہیں استقبال ہی استقبال ہے، استقبال ہی استقبال ہے، سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، اور ہمارا ہر جگہ پر ویلکم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کی قربانی یہ ہے کہ ہمارے من کے خلاف، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف جو بھی چیز ہم دیکھیں، چاہے ہماری طبیعت میں اس کو برداشت کرنے کا مزاج نہ ہو، پھر بھی ہم برداشت کر رہے ہیں، یہی ہماری تربیت۔ جس وقت پوچھا گیا اشد البلاء الانبیاء ثم امثل فالامثل کے تحت، حضرت مفتی سعید صاحب پانپوری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ کہنے لگے، بھئی ذرا سوچو کہ تمام نبیوں میں آرے سے کاٹے گئے نبی بھی ہیں، یقتلون الانبیاء، انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، بغیر ناحق قتل کیا، بغیر کسی سبب کے۔ سبب کیا تھا؟ دعوت دیتے تھے، قتل کیا۔ ایسے حالات انبیاء پر آئے، حضور پر ویسے حالات تو نہیں آئے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بھئی سب سے زیادہ اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد مثلی، اس کا مطلب کیا؟ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت انتہائی نازک اور انتہائی لطیف، اس لطیف طبیعت والے انسان کے سامنے ایسی ویسی باتیں ہوتی تھیں اور آپ اس کو برداشت کرتے تھے۔ جو برداشت کرتے تھے حضور، وہ کئی قتل سے زیادہ برداشت تھا۔ قتل ہو جانا یہ ایک مرتبے کا عمل تھا، لیکن یہ جو برداشت کئی قتلوں سے، تو آپ کی یہ برداشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سید الانبیاء بنایا۔ تو آپ کے جو برداشت کرنا سیکھیں۔ جو ان کو جیسے کہا واپس آنے کے بعد بیگم سے پوچھو کارگزاری کہ آپ کے شوہر ماشاءاللہ چلا لگا کر آئے، محترم کیسے ہیں، محترم کیسے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بیوی کی کارگزاری اگر پازیٹیو ہے پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے نیگیٹیو ہے۔ کیوں؟ بنے یا نہیں بنے بیگم نہ بتائے گی، بچے نہ بتائیں گے، بنے یا نہیں بنے، پازیٹیو یا نیگیٹیو ان کے پاس فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک خاص طور پر ہم تربیت اور اللہ سے مانگیں خوب، یہ دعاؤں کا راستہ ہے۔ اللہ سے حکمت مانگے، علم مانگے، معرفت مانگے۔ ہر ساتھی اپنے ساتھیوں کا ادب بہت ضروری۔ میں یہ طے کر لینا بھئی میرے ذریعے سے میرے ساتھیوں کو تکلیف نہیں ہونا، فائدہ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں،
فائدہ نہیں ہو رہا، تکلیف بھی نہیں ہونا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس زمانے میں کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ میرے ذریعے سے، بھئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی کوئی بات نہیں، تکلیف نہ کو دو، میں ہوں تو لوگ یوں سمجھے بھئی ان کے ذریعے سے مجھے تکلیف نہیں، ان کے ذریعے سے مجھے تکلیف نہیں، ان کے ذریعے سے مجھے تکلیف نہیں۔ ہر ایک کی نیت کر لیں میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، تو آٹومیٹک اللہ کی قربت اسے نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کی قربت، زبان پر قابو، حرکتوں پر قابو، خیالات پر قابو، سوچ پر قابو، جذبات پر قابو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی جس وقت یہ سوچنا شروع کر دے میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے آگے کا درجہ کیا؟ خیر الناس من ینفع الناس، میرے ذریعے سے فائدہ ہو، ہمارا وجود رحمت بنے۔ سوچے ماشاءاللہ انہوں آئے، ان کے وجہ سے ہماری جماعت زندی ہے، ہماری جماعت ماشاءاللہ اس وقت روحانی بن گئی، ہماری جماعت کے اندر عرفانی ماحول بن گیا۔ وہ کیسے بنا؟ وہ بعض اللہ کے بندوں کے ذریعے سے وہ ماحول بنتا ہے۔ تو ہم اس وقت میں جس وقت جا رہے ہیں تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو بھی علماء ہوتے ہیں وہ یہ بھرے ہوئے ایک ٹینکی میں پانی بھرا ہوا ہے، اور نل جتنا تم کھولو گے اتنا پانی نکلے گا، اور جتنا برتن بڑھاؤ گے اتنا تم مستفید ہوں گے۔ اسی طرح جن کے ساتھ بھی ہم جا رہے ہیں، بھئی آپ جتنا طلب کے ساتھ ہم لوگ پیش آئیں گے اتنا ہم لوگ مستفید ہوں گے۔ بہت سارے ہوتے ہیں، سمندر ہے، سمندر کے بازو پیاسا ہے، اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ بھئی اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ سمندر ہے، بازو پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھئی سمندر ہے پیاسا، جاؤ بھئی پیاس بجھا لو۔ تو ہمارے ساتھ جو شخصیتیں ہیں ان شخصیتوں کی ہم قدر کریں، اور ہر ایک دعوت کا کام خیر کا لین دین کام ہے۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، بغیر خوبی کا انسان نہیں ہوتا۔ بقول حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بھئی ہمارا کام خیر کا لین دین ہے، ہر ایک سے خیر لو، بھئی ان کے پاس کیا خیر ہے وہ میرے اندر آ جائے، ان کے اندر کیا خیر ہے میرے اندر آ جائے۔ ازواج مطہرات تھیں تو ازواج مطہرات ہر ایک کے اندر حضور خیر بیان کرتے تھے۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد وہ سب سے زیادہ جلد از جلد میرے پاس پہنچے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ تو سب ہاتھ ناپے تو حضرت سودا کا ہاتھ لمبا تھا، اور وہ لمبی بھی تھی، حضرت سودا لمبی بھی تھی اور ہاتھ بھی لمبا تھا، لیکن انتقال ہوا تھا زینب کا۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ لمبا سے تعبیر جو فرمائے وہ سخاوت، حضرت زینب کی سخاوت تمام ازواج مطہرات میں زیادہ۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول سے ملنے والی حضرت زینب، تو ہر ایک کے اندر خوبیاں حضور بیان کرتے تھے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ کوئی ایک صاحب حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے آ کر کہنے لگے حضرت انہوں ماشاءاللہ ہمارے جماعت کی زبان ہیں، انہوں ہمارے جماعت کے دل ہیں، انہوں ہمارے جماعت کے گردے ہیں، سب بولنے کو چلے ان سے۔ اور ایک آدمی کے بارے میں کیا بیت بولیں گے؟ بھئی یہ نہیں، یہ تو حضرت بس خاموش رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ان سے تو کچھ نہ فائدہ ہوا نہ نقصان۔ کہنے لگے ارے بھئی یہ ذاکر ہیں، یہی تمہاری جماعت کی روح ہے۔ روح نہیں تو گردہ رکھ کر کیا فائدہ؟ روح نہیں تو دل رکھ کر کیا فائدہ؟ روح نہیں ہے پھیپڑا رکھ کر کیا فائدہ؟ بے روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نہیں ہے آنکھیں زبانیں کان اور دماغ کیا فائدہ؟ تو حضرت نے فرمایا یہ روح ہے تمہارے۔ تو اس طرح ہم کسی ساتھی کو، جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے اگر کہا حضرت میں اسے گھر سے نکال دیتا ہوں، کیوں؟ یہ بیکار میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، اس کو بیکار مت سمجھو، اسی کی وجہ سے تم رزق دیے جا رہے ہو۔ ہماری جماعت میں کوئی بیکار نہیں، ہر ایک پوری جماعت ایک بدن کی طرح، بدن کا ہر عضو کوئی بیکار ہم کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بیکار کہہ سکتے ہیں؟ ہر عضو اپنی جگہ پر، اپنے اعتبار سے، اپنے مقام پر۔ پلکیں جن کا ذکر عموماً نہیں ہوتا، اگر یہ پلکیں نہ رہیں کیا ہمارا جینا آسان ہے؟ خالی پلکوں کو سوچ لو،
یہ پلکیں اگر تھوڑی دیر کے لیے روک لیا ایسا، بیٹھ سکتی ہیں کیا؟ بیٹھ سکتی ہیں، سو سکتی ہیں؟ حالانکہ پلکوں کا ذکر نہیں ہوتا نا بھائی، پلک یہ پلکیں کتنی قیمتی ہیں یہ اس سے پوچھو جس شخص کے پلکیں جل گئی ہوں، جس کے پلکیں نہ ہوں. ایک ایک ڈراپ اپنے آنکھوں کو راحت پہنچانے کے لیے جو ڈالا جاتا ہے وہ ایک ڈراپ 500 روپے کا ڈراپ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے 15 منٹ راحت ملتی ہے. پھر 500 روپے کا ایک ڈراپ ڈالو، پھر 15 منٹ راحت، پھر 500 روپے. اب اللہ تعالی ہماری آنکھوں میں پلکیں دے کر کتنے کروڑوں نعمتیں اللہ نے فرما دی. تو اس لیے ہم لوگ کبھی کسی ساتھی کو بیکار نہیں سمجھنا، اور بیکار سمجھنے والا سب سے بڑا بیکار ہوتا ہے. نالائق سب کو نالائق سمجھتا ہے، اور لائق سب کو لائق سمجھے گا. لائق سب کو لائق سمجھے گا، اور نالائق کیا سمجھے گا؟ انہیں بھی نالائق، انہیں بھی نالائق. انہیں چور جو ہوتا ہے نا، سب کو دیکھتے سب انہیں بھی چور رہے گا، انہیں بھی چور رہے گا، انہیں بھی چور رہے گا. ارے دماغ اس کا ایسا ہے، چپکے ہمیں کھڑکی کی طرف دیکھا تو بھی انہیں بھی ہماری پارٹی سے کا دکھ رہا نا. حالانکہ ہر ایک الگ الگ، تو ہم سب کو لائق سمجھیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی ہم اپنے آپ کو نالائق سمجھیں گے، اللہ ہمیں لائق بنائے گا. ہم اپنے آپ کو لائق سمجھیں گے، ہم نالائق ہو جائیں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. چھوٹا بنو، اللہ بڑا بنائے گا. بڑا بنو گے، من تکبر وضعہ اللہ، اللہ چھوٹا بنا دے گا. ہم بڑا نہیں بننا. اس لیے اللہ کا راستہ بہت اونچا راستہ. دیگر آداب تو ماشاءاللہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور ان تمام آداب کو سمجھتے ہیں. ہمارا اللہ کے راستے میں یہ 40 دن جو ہمارا نکلنا ہے، علاقے کے لیے ایک پر اثر جماعت ہو، روحانی جماعت. ایک ساتھی کہنے لگے جماعت کے اندر جو اتحاد ہے، اتحاد کا اثر علاقوں پہ پڑتا ہے. خالی اتحاد، اس کی محبتیں، ان کے آپس میں جوڑ، ان کے آپس میں تعلقات، ان کے آپس کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام، اس کا اثر علاقوں میں پڑتا ہے. آسٹریلیا ہم گئے تو آسٹریلیا میں ایک ساتھی کہنے لگے کہ ایک جماعت آئی، ان کی آپس میں جو محبت تھی، اس محبت کے وجہ سے ہماری نفرتیں ختم ہو گئیں. ہمیں آپس میں ہماری نفرتیں ختم ہوئی. کن کی وجہ سے؟ ان کی محبتوں کی وجہ سے. تو ہمارا کام، جتنی محبت سے ہم جا رہے ہیں اس سے کئی گنا محبت سے واپس آئے. ہماری جدائیگی سادی سیدھی جدائیگی نہ ہو، ہماری جدائیگی تاریخی جدائیگی ہو. ہمارے اللہ کے راستے میں حاضری ایک انقلابی حاضری ہو. علاقے کے علاقے ہمارے تہجد سے لے کر، اسی لیے ہمارے اسلاف اس وقت ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں تہجد کے بعد باقاعدہ ہمارے تمام ساتھی ذکر کریں. خالی ذکر، خالی فکر نہیں. بقول حضرت ناظر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہا کرتے تھے، بغیر ذکر کے فکر پر استقامت نہیں ملے گی. بغیر ذکر کے فکر پر استقامت نہیں. اور پھر فرمایا بغیر ذکر کے دعوت یہ بغیر گولی کے پستول کی طرح ہے. بغیر ذکر کے دعوت بغیر گولی کے پستول کی طرح. چپ کے بکلے کو چھڑنا سو. ذکر کے بغیر دعوت میں کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوتی. تو ہم سب سے پہلے اور ایک بات کہنے لگے، جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، توجہ سے یہ بات سننے کی، جو اللہ سے جڑا ہوا ہے وہی بندوں کو اللہ سے جوڑ سکتا ہے. جو خود جڑا ہوا نہیں ہے وہ کیا جوڑے گا؟ بھئی ہم جا رہے ہیں سوچ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. بھئی ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جو جا رہے ہیں، سب سے پہلے کس سے جڑ کو رہنا؟ انہوں پہلے اللہ سے جڑ کو رہنا. انہوں اگر اللہ سے جڑ کر نہیں ہے تو اللہ سے کیا جڑیں گے؟ تو اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ اس راستے میں جب اللہ کے گھر میں ہم رہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ ذکر کیا؟ بے لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ پہلے اول و آخر درود شریف پڑھو. تہجد کی نماز کے بعد 10 منٹ ذکر کے لیے فارغ کرو. کریں گے بھی انشاءاللہ. تہجد چھوٹنا نہیں ہے انشاءاللہ. اور جب بھی وقت آ جائے وہاں پر عام طور پر شام کی ملاقات، عشاء کے بعد سے ملاقات نصب نہیں ہوتی.
عشاء کے بعد بھی یہ سب ہمارے بنگلور میں 1 بجے 2 بجے وہ سب ملاقات سب نہیں، مغرب بہت زیادہ کو تو مغرب تک ملاقات ہوتی، مغرب کے بعد بھی 90% برا لگ نہیں جاتے، ہرگز نہیں جاتی، اللہ ماشاء اللہ کوئی علاقہ رہا تو برا لگ جاتی، وہ بھی جائیں گے جیسا بیرون میں بتایا نا، بیرون ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری ہوگی آپ کی، پھر ڈور ٹو ڈور پھر آ جائیں گے آپ، وہ بہت ریئر، ورنہ پوری محنت دن میں ہی ہوتی ہے، رات میں کوئی محنت نہیں۔ تو اس لیے رات کو آپ جلدی سو جائیں گے، جلدی سو کر جلدی اٹھیں گے، جلدی اٹھ کر پوری 8 رکعت نماز سکون سے پڑھیں گے۔ تہجد فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قربت حاصل ہوگی تہجد سے۔ تہجد پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ قبلہ رخ ہو کر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا سکھاتے تھے، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ تیرے غیر سے میرے دل کو پاک کر دے، تیرے نور سے میرے دل کو منور کر دے، اے میرے اللہ سے یا اللہ۔ 3 مرتبہ اللہ کو ہم پکاریں، 3 بار یہ دعا پڑھنا، پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف، پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس بات و نفی کے ساتھ ذکر ہو ہمارا، چپ کے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسا نہیں۔ آج کل کیا ہو گیا، گنتی تسبیح کے ساتھ بھی ختم کرنا، لا الہ الا اللہ، فاسٹ گاڑی ایکسپریس جو ہیں سپر فاسٹ ایکسپریس ہو جاتی، پھر فاسٹ ایسا ذکر چھوڑی کرتے ہیں۔ ذکر ایسا کرو اللہ بھی آپ کو یاد کرے بھائی، ہر ذکر پر اللہ کا جواب ملتا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ جواب دیتے ہیں، لا الہ الا انا اللہ جواب دیتے ہیں۔ جب آپ ذکر کریں گے تو ذکر کیسا کریں؟ اس بات و نفی کے ساتھ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تمام اپنے متعلقین کو یہ ذکر سکھاتے تھے، یہ ذکر سکھاتے تھے، تمام متعلقین کو سکھاتے تھے بھی یہ ذکر کرو۔ کیسے ذکر کرو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آج بھی آپ جاؤ ہمارے پورے اسلاف تہجد کے وقت میں یہ دعا یہ ذکر کرتے ہوئے ملیں گے۔ ہمیں کہاں کرتی کہاں کرتی؟ ان کے اندر جو روحانیت ہے وہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولانا قاسم قلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2008 میں یمن کا سفر ہوا، یمن 2008 میں ہمیں لوگ پورے تھکو پہنچے ہی، یمن پہنچے، حدیدہ پہنچنے کے بعد مولانا بولے سورج جی ولی صاحب سو جاؤ، تہجد کو ذرا جلدی اٹھا دے لو جی۔ ہمیں پہلے سے سو ماری، یہاں جاگو، سوئے 10 بجے، سوئے سے سوئے فلائٹ ہو گیا ہوتا ہے قصہ ختم۔ میں جلدی اٹھ رہا ہوں 4:45 بجے، ارے مولانا کو اٹھانا نہ، وہاں دیکھو تو مولانا آلریڈی اپنے ضروریات سے فارغ ہو کو، نمازوں سے فارغ ہو کو، ذکر سے فارغ ہو کو تلاوت کر لگ بیٹھی، دعا سے فارغ ہو کو تلاوت کر لگ بیٹھی۔ جبکہ اپنے اس بھاری بدن کے ساتھ 6 گھنٹے شوگر کے انتہائی شوگر کے پیشنٹ 6 گھنٹے اپنا پیشاب روکے ہوئے فلائٹ میں بیٹھے رہے، اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا، مولانا کو بہت تکلیف ہو رہی۔ 6 گھنٹے کوئی معمولی چیز ہے؟ استنجا خانے کو جا نہیں سکتے، فلائٹ میں جانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے فارغ ہوئے سو، پھر فلائٹ 4 گھنٹے کی، پھر آنے کے بعد 1 گھنٹہ پھر ویل چیئر جانا، پھر اترنا، پھر وہاں سے سیدھا منزل پہنچنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہوئے۔ یہ جو وقت گزرا صبر کے ساتھ وہ جانے اللہ جانے۔ اس وقت اتنا بڑا دنبل حضرت کے بائیں پیر کے ران میں موجود تھا، اتنا بڑا دنبل، اتنا بڑا، بلا مبالغہ، روئی کا لنڈا بنا کر اس میں ملم لگا کر وہ اس لنڈے کے اندر جو زخم تھا نا، زخم کے اندر سوراخ پڑ گیا تھا، وہ سوراخ کے اندر دبا دیتے تھے ہم۔ اس حال میں سفر،
عرض کرنے کے منشا کا یہی قربانی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. حضرت کی وفات ہوگی اس لیے میں بول رہا ہوں. ایک صاحب ادھر سے گزر رہے تھے, بہت بڑے انہوں عامل بھی تھے, گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے ٹانی روڈ پر سے گزرتے گزرتے اچانک انہوں نے کہا بھئی یہاں کوئی اللہ والے مدفون ہیں؟ میں نے کہا بھئی یہاں تو اللہ والے بہت سارے ہیں. کہا نہیں, مولانا ہے وہ. حلیہ انہوں نے مولانا کی بیان کی. میں نے کہا ہاں یہاں موجود ہیں. پھر میں شاویلا لے جا کر کہا یہی, پھر خیر زیارت کر لیا. زیارت کرنے کے بعد نکلے. میں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے مخلوقات جو نیک ہیں وہ آ کر کہنے لگے ارے یہاں پر سے گزر رہے ہو مولانا کی زیارت کے بغیر, یہاں پر سے گزر رہے ہو مولانا کی زیارت کے بغیر. تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں میں غور سے مولانا کی زیارت کے بغیر. تو انہوں نے مجھے حلیہ بتایا. تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے نزدیک کیا مقام ہوگا, وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیاں, ان قربانیوں کو ہم لوگ اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہم اللہ کے سامنے اپنے دل کو پہلے متوجہ کرائیں. متوجہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دل ہو جائے گا, ہر کام کرنے میں اخلاص بھی پیدا ہوگا, للہیت پیدا ہوگی. تو اس کے لیے ذکر ضروری ہے. تو بیٹھیں 100 مرتبہ ذکر لا الہ الا اللہ کی, الا اللہ کی, پھر اللہ اللہ کی, پھر اللہ اللہ اللہ, یہ 100 مرتبہ. پھر آخر میں درود شریف, پھر اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ یہ تہجد میں کیے جانے والا ذکر اللہ سے ایسی قربت پیدا کر دے گی. آپ کو یقین ہوگا اپنی دعا پر, آپ کو اپنی دعا پر یقین ہوگا میں جو مانگ رہا ہوں میرا اللہ انشاءاللہ سنے گا. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اور یہ دعاؤں کا راستہ ہے. اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دعوت سے پہلے دعا بہت ضروری ہے. کہ ادھر دعا کی قوت کو بڑھانا, دعا کی طاقت کو بڑھانا, اور پھر ادھر اللہ سے تعلق اگر جڑ جائے گا پھر دعا کی قوت آٹومیٹک بڑھ جائے گی. دعا کی قوت بڑھے گی تو آٹومیٹک دعوت کی قوت بڑھے گی. دعا کی قوت بڑھے گی تو آٹومیٹک دعوت کی قوت بڑھے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. اللہ اس سفر کو بے انتہا تمام ہمارے لیے بھی استفادے کا اور تربیت کا اور بہترین ترقی کا اللہ ذریعہ فرمائے. اور جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس علاقے والوں کے دلوں میں ہم سب کی محبت پیدا فرمائے, اور وہاں بھی وہاں کے تقاضے کے مطابق خوب کام کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ان احباب کو بھی حالات سے نکلنے کا ہماری جماعت کو اللہ ذریعہ فرمائے. سب دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے راستے میں ہم سب کو قبول کیا. یا اللہ جو بھی کام آپ لے رہے ہیں اپنے فضل سے لے رہے ہیں, ورنہ یا اللہ ہم اس کے استحقاق نہیں ہیں. ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے قبول کیا. یا اللہ جو آپ نے قبول کیا اس قبولیت پر استقامت عطا فرما, اس قبولیت پر استقامت عطا فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے کرم کا معاملہ فرما, یسر کا معاملہ فرما, سہولت کا معاملہ فرما. ہمارے اندر سے تمام طرح کی وہ خرابیاں جو کچھ تجھے ناراض کرنے والی ہیں یا اللہ ان تمام کا خاتمہ فرما. یا اللہ وہ تمام صفات جو کچھ تجھے راضی کرنے والی ہیں وہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ تیرے مرضی کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما. تیری نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما.
خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، آنے والے انتخابات میں خیر کے فیصلے فرما، اس زمانے کی فرعون و حامان و شداد و نمرود کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ امت کو ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے، امت کو ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے، امت کو ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ یا اللہ اس کے لیے احساس ہماری امت میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس وقت کے انتخابات کو مکمل طور پر یا اللہ گھٹنے سے بٹنے سے بچا کر یا اللہ پوری انتخاب میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری ووٹنگ ہو، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہمیں سر ایک کو خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حلقے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دائرے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذلت والے ہار ان سب کو دے دے، یا اللہ ذلت والے ہار ان سب کو دے دے، بتا دے اے اللہ تیرے گھر کی توہین کا انجام ان کو بتا دے۔ یا اللہ تیری ذات کی توہین کا انجام ان کو بتا دے، تیرے کلام کی توہین کا انجام ان کو بتا دے، تیرے اولیاء کی توہین کا انجام ان کو بتا دے، تیرے نبی کی توہین کا انجام ان کو بتا دے۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، کن فیکون کے مالک ہیں۔ یا اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یا اللہ آپ نے ابرہا کا خاتمہ کیا یا ابابیل کے ذریعے سے، یا اللہ ان ذلیلوں کا بھی خاتمہ کر دے، ان ذلیلوں کا بھی خاتمہ کر دے، جو بھی یا اللہ غزہ میں فلسطین میں تباہی مچا رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دے، ان کے مقابلے میں اپنی لشکر کو کھڑا کر دے، اپنی لشکر کو کھڑا کر دے۔ بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے لکھی ہے متوقع ہے، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے یا اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب سفر میں جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرما، ان کے پسماندگان کو یا اللہ ان کی حفاظت کے فیصلے فرما، یا اللہ ان کے تحفظ کے فیصلے فرما، ان کے ترقی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اپنے خصوصی رحمت ان سب پر نازل فرما، جہاں جا رہے ہیں وہاں پر ان کی قبولیت عطا فرما، قبولیت عامہ کے فیصلے فرما۔ یا اللہ وہاں سے فاتحین بن کر واپس آئیں، اپنے صفات سے متصف ہو کر واپس آئیں، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان احباب کی برکت سے ہم میں سر ایک کو بھی بار بار تیرے راستے میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسهنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔